نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 32واں سبق ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا بے شک، صفا والمروۃ اور مروہ، صفا اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن تو جو شخص حج کرتا ہے بیتا اس گھر کا یعنی بیت اللہ کا، او یا اعتمرا وہ عمرہ کرتا ہے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں یا کوئی حرج نہیں، علیہ اس پر، ان یہ کہ یطوفا وہ چکر لگائے یا طواف کرے، بہما ان دونوں کا یعنی صفا اور مروہ کا۔ شعائر جو ہے یہ جمع ہے شعیرتن کی اور اس کا معنی ہوتا ہے علامت۔ تو احناف کے نزدیک حج و عمرہ کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے، اور اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا پر اصحاب اور مروہ پر نائلہ کے بت نصب تھے، تو اسلام لانے کے بعد جب مسلمانوں کو اس جگہ سعی کرنا ناگوار گزر رہا تھا جہاں پہلے بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو حضرت ہاجرہ کی پیروی میں دوڑنا ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم بتوں کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کی سنت کو ترک کر دو، بلکہ اور مسلمانوں کے دل میں جو نفرت تھی اس کو اس حکیمانہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، بے شک تم صفا اور مروہ میں دوڑ لگاؤ، اور اس کا واجب ہونا جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑا یہ جھجک سی تھی کہ پہلے صفا اور مروہ کے اوپر بت ہوا کرتے تھے اور ہم ان کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اب یہاں پہ چکر کیسے لگائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے تم پر، یہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے حضرت ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہاں پہ چکر لگانے ہیں۔ ومن تو جو شخص تطوع خوشی سے کرتا ہے خیرن کوئی نیکی، تو فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شاکرن بڑا قدردان، علیمن بڑا علم رکھنے والا ہے۔ تو تم جو نیکی خوشی سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس نیکی کی قدر بھی کرے گا اور وہ تمہاری اس نیکی کو جانتا بھی ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما ان چیزوں کو، انزلنا جو ہم نے نازل کی، من البینات روشن دلیلوں میں سے، والہدا اور ہدایت سے، من بعد ما اس کے، بیناہ کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب میں اپنی کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر اللہ ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر لاعنون لعنت کرنے والے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ روشن دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب مبین میں بیان کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد اگر وہ اس کو چھپاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور دوسرے مومنین جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں۔ الا سوائے الذین ان لوگوں کے تابوا جنہوں نے توبہ کر لی ہو، واصلحوا اور اصلاح کر لی ہو اپنی، وبینوا اور انہوں نے ظاہر کر دی ہوں وہ چیزیں جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، فاولئک تو ایسے ہی لوگ ہیں، اتوب میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم ان کی۔ تو جو لوگ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کو اور بینات کو وہ چھپایا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ اگر توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور وہ چھپائی ہوئی چیزوں کو اب لوگوں کے اوپر ظاہر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہوں، وَأَنَا اور میں تواب بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحیم بہت ہی رحم فرمانے والا ہوں۔ یقیناً الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہی تھے، اولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، علیہم جن کے اوپر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین تمام،
تو جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور کفر ہی میں مر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت، خالدین ہمیشہ رہیں گے وہ فیہا اس لعنت کے عذاب میں، لا یخفف تو نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے عذاب و عذاب، ولا ہم اور نہ ہی انہیں ینظرون کوئی مہلت دی جائے گی، یعنی نہ وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں اس عذاب سے کوئی مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا الہ معبود واحد ایک ہی ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، رحمان جو بہت ہی مہربان، رحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت قرآن حکیم کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے۔ اس کے پہلے ٹکڑے میں توحید کا ثبوت ہے، دوسرے میں شرک کی نفی اور تیسرے میں دونوں کی دلیل ہے، یعنی جب اسی کی وسیع رحمت پر تمہارے وجود، تمہاری بقا اور نشو و نما اور تمہارے آرام و راحت کا دار و مدار ہے تو اس کے علاوہ اور کون ہے جو الہ یا معبود بننے کا حقدار ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ مہربانی فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ اگر آپ نے ہمارے سابقہ اسباق نہیں دیکھے سنے تو اس ویڈیو میں ان کے بٹن موجود ہیں، انہیں پریس کیجئے، خود بھی سنیے، اپنے دوستوں کو بھی سنائیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔